معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کی اس گفتگو میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمائی تھی، اس کے بارے سے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ 4 سال کا سید زادہ بڑی بازار میں زارو قطار ہو رہا تھا، عمر بڑی چھوٹی ہے۔ بچے جب اس عمر کے بچے روتے ہیں تو ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو کوئی چیز چاہیے اور اس کے باپ نے اس کو نہیں دی ہے، اس کی ماں نے اس کو نہیں دی، اس لیے رو رہا ہے۔ بچپن میں آدمی شاید یہی احساس کرتا ہوگا کہ کوئی چیز اس کو ملی نہیں ہے یا بھوک لگی ہے جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ ایک بھائی اس کے قریب گئے اور اس کو جا کر پوچھا، بچہ کیا مسئلہ ہے شہزادے، کیوں رو رہے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ کوئی سامان چاہیے تمہیں؟ وہ سید زادہ کہتا نہیں، نہ مجھے بھوک لگی ہے، نہ مجھے کوئی سامان چاہیے۔ تو کہا پھر کیوں رو رہے؟ کہا بس اللہ کے خوف سے اور جہنم کے ڈر سے رونا آ رہا ہے۔ 4 سال کا بچہ یہ بات کر رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے شاید بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کا ڈر کیا ہے، دوزخ کس جگہ کا نام ہے اور یہ کون سی آفت کی جگہ ہے۔ کیونکہ ہم نے زندگی کے اس پارٹ کو اپنی زندگی سے ایسے نکال کر پھینکا ہے جس کو کہتے ہیں تربیت، نصیحت، کہ شاید اب وہ کبھی پارٹ ہمارے گھر کا کبھی رخ کر پائے۔ 4 سال کا بچہ اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے، 40 سال کے آدمی ہم نہیں روتے۔ کہا بیٹا بچے لوگ دوزخ میں نہیں جاتے، مت رویا کر، اللہ بچوں کو تھوڑی دوزخ میں ڈالے گا، اور بچے دوزخ میں نہیں جاتے، تو پرواہ مت کر، فکر نہ کر۔ جواب سنے اس کا، تو سید زادے کا 4 سال کی عمر ہے۔ سید زادہ کہتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا کہ ہم جب آگ لگاتے ہیں نا، لکڑوں میں بڑے بڑے لکڑے ہوتے ہیں، اس میں آگ لگاتے ہیں تو جلدی آگ پکڑتی نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس میں آگ لگاتے ہیں، آگ فوراً پکڑ لیتی ہے، تو جب چھوٹی کو پکڑ لیتی ہے تو وہ چھوٹی بڑوں کو بھی پکڑا دیتی ہے۔ تو کب سے وہی میں سوچ رہا ہوں، 4 سال کا بچہ، سوچ دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے، تو 4 سال کا بچہ کہتا ہے کہ جب بڑوں کو جلانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹوں کو پہلے جلنا پڑتا ہے تب بڑے جلتے ہیں۔ اگر اللہ دوزخ میں ابو جہل، ابو لہب
فرعون شداد جیسے نمرود جیسے بڑوں بڑوں کو ڈالے گا، اور اگر دوزخ کی آگ نہ پکڑی تو کوئی ہم جیسے چھوٹوں کو پکڑ کے نہ ڈال دے. بس ڈر ہے، اور یہی ڈر اڑا رہا ہے. سننے کے لیے یہ صرف ایک واقعہ ہے، لیکن بہت ساری حکمتیں ہمارے اور آپ کے لیے اس ایک واقعے کے اندر موجود ہے. کہ جانتے ہیں یہ سیدزادہ 4 سال کا کون تھا؟ زمانہ جس کو امام جعفر صادق کے نام سے جانتا. کون ہے یہ جانتا ہے؟ امام زین العابدین کے پوتے. کون ہے امام زین العابدین؟ امام حسین اعظم کے بیٹے، امام حسین کے پر پوتے ہوئے امام جعفر صادق 4 سال کی عمر میں رو رہے. اب یہ واقعہ شاید ہمیں یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اور آپ اپنی اولاد کے لیے کس طرح کی نصیحتیں کریں کہ چھوٹی عمر میں انہیں یہ احساس ہو کہ اگر یہ کام کریں گے اللہ ناراض ہوگا. ہے ہمارے گھر میں کبھی کسی بچے کی یہ سوچ؟ دل پر ہاتھ رکھ کے ہم یہ سوچے کبھی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ جھوٹ بولنے سے دوزخ میں ڈالتا، آگ میں ڈالتا ہے. کبھی آپ نے ایکسپیرینس کروایا اسے؟ کبھی انوبھو کروایا کہ بیٹا ذرا یہ جلتی ہوئی توی پر ہاتھ رکھ دو، بیٹا یہ گرم برتن کو پکڑ دو؟ یہ مثال دے کر کبھی ہم نے اپنی اولاد کو سمجھا بیٹا جب تو اس گرم تپیلی کو نہیں پکڑ سکتا ہے، گرم توی پر ہاتھ تھوڑی دیر نہیں رکھ سکتا ہے، بیٹا دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ ہے اس، بیٹا تو نہیں برداشت کرے گا. کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولنے سے اللہ دوزخ میں ڈال دیتا. جیسے ہم نے ایکسپیرینس کے طور پر اور بچے کو ڈرانے کے لیے کبھی یہ بھی جھوٹی جھوٹی کہانیاں رچی تھی، بیٹا سو جا ورنہ وہ آ جائے گا پکڑ کے لے جائے گا تجھے، بیٹا گھر میں گھس جا ورنہ فلاں آ کر تجھے پکڑ کے باہر سے اٹھا کر لے جائے گا. تیری کتنی دیر ڈرایا نہیں ڈرایا؟ تب ڈرایا ہم نے نہیں ڈرایا تو اللہ کے عذاب سے نہیں رہا. بیٹا اس کی پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے، اور یہ بچپن ہی سے یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہے. ہم نے بچپن کو شاید اتنا سیریس نہیں لیا، اپنی اولاد کے بچپن کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا. بچے کے بچپنے کو دیکھ کر ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، پھر وہی بے لگام بچہ آگے چل کر بڑا ہو کر بھی بے لگام ہی ہوتا ہے. کوشش کرے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم ہی ان بچوں کا مستقبل اندھا کر رہے ہیں، ہم ہی ان بچے کو اندھیروں میں دھکے لگے ہیں، اور اس کے میں کوئی کسی حساب سے پرواہ نہیں ہے، کسی حساب سے نہیں ہے. قرآن اسی کو تو کہتا ہے اے ایمان والو، دین قبول کیا ہے، یہ مکمل ایک پیکیج ہے، یہ کروں گا یہ نہیں کروں. کون سا دن لے کر آپ چل رہے ہو بھائی؟ کون سا دن پال رہے ہو آپ؟ یہ میری پسند کا اس لیے کروں گا، نیاز میری پسند کی اس لیے کروں گا، نماز میں مجھے دل نہیں لگتا اس لیے نہیں پڑھوں گا. تو غوث پاک کی گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا پوری زندگی غوث پاک کے 90 سال کے اوپر اگر زندگی ہوئی ہے، ہم نے اس زندگی سے کیا لیا؟ صرف ایک چیز لیے، نیاز. 40 سال جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی وہ یاد نہیں ہے؟ جس نے علم کی طلب میں اللہ کو پہچاننے کے لیے جس نے جنگلوں کی جنگل کاٹ لیے ہے اور جنگلوں میں رہ کر جس نے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی ہے، جس نے اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنا علم سیکھا، اتنا علم سیکھا کہ خود کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبان، میں نے اتنا پڑھا اتنا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. وہ نہیں یاد ہے، ہم وہ نہیں یاد ہے. ہمیں یاد ہے تو صرف یہ کہ حضور غوث پاک کی نیاز ہونی چاہیے، کھلائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی. لیکن سرکار کی یہ حدیث بھی مت بھولیے. ہاں، بیروز نہیں کر رہا ہوں،
اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے. یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. امت کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس چیز کو اویلیبل کرو امت کے لیے، آپ دیجئے امت کے لیے. سب سے بڑی نیکی یہی ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے لیے کچھ اصالے سوار کرنا چاہتا ہوں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. مدینہ میں اس وقت میٹھے پانی کی بڑی سخت ضرورت. یہی میٹھا پانی امت کے لیے اویلیبل کر کے حضرت عثمان غنی نے دنیا ہی میں رسول اللہ کے ہاتھوں جنت خرید لی تھی. قوم کو جس چیز کی ضرورت ہو، اگر وہ چیز آپ قوم کو دیتے ہو، قوم کے لیے حاضر کر دیتے ہو، قوم کے لیے اویلیبل کرو، جس چیز قوم کو ضرورت ہے اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز میں اور ثواب نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کنواں کھدوا دو اور اس کو اپنی ماں کے لیے سالے ثواب کر دو. جب تک لوگ اس میں سے پانی نکالتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، اپنے یوز میں پانی کو لاتے رہیں گے، تب تک تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا. ضرورت جس چیز کی ہو. قرآن کہتا ہے پورے پورے آ جاؤ. اگر قبول کیا ہے آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، آپ اس کو مانتے ہیں، آپ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کلمے کے کچھ لوازمات بھی ہے، کچھ ضروریات بھی ہے، اس کو بھی آپ کو قبول کرنا ہوگا. یہ کون سی چیز ہے کہ آپ تھوڑا لو جو آپ کی پسند کا ہے اور اس کو چھوڑ دو جو آپ کی پسند کا نہیں، آپ پر جو بھاری پڑ رہا ہے. قرآن کہتا ہے نماز بھاری نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے نماز بالکل بھاری نہیں ہے. کس کے لیے؟ کہا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو نا، اس کے لیے نماز بالکل آسان ہے. پتہ کیا چلا؟ اگر آج نماز بھاری ہے تو کہیں دیکھنا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو اللہ کا ڈر. اور یہی ڈر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ایمان کے خلاف اتنی حرکتیں کر ڈالتے ہیں کہ شاید ایمان پھر ہمارے سینے میں بچتا نہیں. اب کھل کے بات کرنے سے بھی شاید کوئی فائدہ نہیں، لوگ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی مرضی کا، اپنے من کا ان کو کرنا ہے. اس لیے اب یہ بھی کہ بھائی کھل کے بات کریں تو شاید اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پورے پورے آ جاؤ ایمان میں، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. کلمہ پڑھتے ہو پورے پورے آ جاؤ. اللہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بھی پالو یہ بھی پالو. یہ کیا بھائی؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ سمندر میں دو کشتی رکھی ہوئی ہے، ایک ٹانگ آپ کی اس کشتی میں ہے اور ایک ٹانگ اس کشتی میں. اب آپ کہیے کہ ذرا کشتی چلاؤ تو جانتے ہو حال کیا ہوگا؟ تو دو کشتی میں جب آپ کو بیٹھنا ہے تو پھر حال کیا ہوگا؟ دونوں کشتی ہمیشہ تو برابر نہیں چلیں، کبھی الگ بھی ہونا ہے. اب دونوں کشتی جب الگ ہوئی تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا؟ یہ مثال ہے. پورے کے پورا آ جاؤ. اب پورے کے پورے کی مثال بھی میں آپ کو دے دوں. پورا پورا کیسے آ جائے؟ شاید مثال سے ہم سمجھ جائیں. ایک بالٹی لیجیے ڈول، اس کو پانی سے بھر لیجیے اور اس میں 1 روپیے کا سکہ ڈالیے. بتائیے سکہ گیا اندر؟ داخل ہو گیا؟ پورے کا پورا داخل ہو گیا؟ سکہ اندر گیا، پورے کے پورا گھس گیا، داخل ہو گیا. آپ بھی کہو گے کہ ہاں پورے کا پورا داخل ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی مجھے بتائیے کیا میں نکالنا چاہوں تو نکال نہیں سکتا ہوں؟ نکل جائے گا نا. جو بھی ہاتھ ڈالے گا، بچہ ہاتھ ڈالے گا تو بھی نکل جائے گا، بڑا ہاتھ ڈالے گا، اس میں سے ڈول میں سے ہاتھ ڈالا، سکہ نکل گیا، آسانی سے نکل گیا. بس داخل تو ہو گیا تھا، پھر نکل بھی گیا. قرآن ایسے ایمان کی بات نہیں کرتا کہ ایسا ایمان میں تم داخل ہو جاؤ، اسلام میں اس طرح سے داخل ہو جاؤ. نہیں، قرآن کس طرح داخل ہونے کی بات کرتا. دوسری مثال سنیے. پانی کی ڈول بھریے اور اس میں کلر ڈالیے.
بتائیے کلر داخل ہو گیا اس میں پانی میں؟ اب کسی کی طاقت ہے کہ کلر کو نکال کر دکھائے پانی سے؟ کسی کی طاقت ہے کہ کلر پانی سے نکال کر دکھائے؟ قرآن کہتا ہے ایسے ہی داخل ہو جاؤ کہ جو چاہے وہ نکال نہ سکے، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت، جب ایمان میں آپ گھس گئے ہو، اسلام میں آپ داخل ہو گئے ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو ایمان سے نہ نکال سکے۔ یہ ڈیمانڈ ہے ہم سے، یہ تقاضا ہے، اس طرح سے ایمان میں اور اسلام میں اس طرح سے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ادھر بھی ڈھول، ادھر بھی ڈھول۔ شروع میں جب مدینہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی، کچھ یہودی مسلمان ہوئے۔ اب یہودی دھرم میں آپ دیکھیں گے کہ شنیوار کو بہت مبارک سمجھتے ہیں، جیسے ہم جمعہ کو مبارک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شنیوار بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ دن۔ تو کچھ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے یہودی میں سے، وہ کیا کرتے تھے؟ شنیوار کا بھی احترام کرتے، جمعہ کا بھی کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ تم یہ بھی کرتے ہو یہ بھی؟ سرکار اسلام میں منع تو نہیں ہے چاہیے کہ شنیوار کا احترام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم نے سوچا اسلام میں منع نہیں ہے تو چلو یہ بھی کر لیں، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ایمان لائے ہو اب ادھر ادھر کی باتیں اس میں مت لاؤ کہ اسلام میں منع نہیں ہے تو چلو کر ڈالیں، اس کے کرنے سے فرق کیا پڑے گا، اس کے وہ کرنے سے وہ کیا ہوگا، منع نہیں ہے تو کر ڈالتے ہیں۔ لیکن یارو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں اسلام میں منع ہے بھی یا نہیں، اور ہم کر ڈالتے کیونکہ ہمارا من چاہتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے، ہم کرنا چاہتے اس لیے کر ڈالتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ پھر نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے، نسلوں۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی گناہ، اگر وہ توبہ نہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، یاد رکھنا اس برائی کا اثر نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، نسلوں تک۔ اور اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اثر بھی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، نسلوں تک۔ بہت اس پر میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ حالات کا رونا نہ روئیں اور کچھ کر گزرنے کی بات کریں کہ چلو بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اولاد کے لیے تھوڑا سا آپ حساس بنیے، تھوڑا ایکٹیو بنیے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ آج ہمارا اولاد کے تئیں جو نظریہ ہے، اسکول نہ جائے تو ڈانٹتے ہیں، بہت سخت ڈانٹتے ہیں، مارنا ہوتا ہے مار بھی دیتے ہیں، لیکن مسجد نہ جائے کوئی بات نہیں۔ سوچ کتنی بدل گئی ہے، آپ دیکھ انگلش پڑھنے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، 22 سال کا ہو گیا، 5 کلمہ یاد نہیں ہوا، کوئی فکر نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تیرا بچہ بولنا شروع کرے نا، سب سے پہلے اسے کلمہ سکھا دے، جیسے بولنا شروع کرے پہلے کلمہ سکھا دے، پھر تو بے فکر ہو جا، کیونکہ کلمہ پھر اس کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا، پھر بے فکر ہو جا۔ انگلش آ گئی، باپ خوش ہے، ماں اپنی دنیا میں مگن ہے کہ چلو بچے کو انگلش بولنا آ گئی۔ قرآن نہیں آتا، بڑھاپے تک پہنچ گئے، قرآن نہیں آتا، کوئی فکر نہیں۔ دنیا کی طاقت سے متاثر ہے مگر اللہ کی قدرت، طاقت، رحمت اس سے متاثر ہی نہیں کہ اس کی طاقت کیا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر،
کبھی تو بھروسہ کرو اس. ایک چھوٹے سے آدمی کی طاقت سے ہم لرزہ در انداز ہو جاتے ہیں, ہم آپ جاتے ہیں یار یہ بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن میں جس کی طاقت کی بات کرتا ہوں ساری طاقتیں اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ, ساری طاقتیں اس کے لیے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب دنیا کے ایک چھوٹے سے طاقتور سے اتنا ڈرتے ہو تو طاقتوں کے مالک سے بھی تو کچھ ڈرا کرو, اس سے بھی تو کچھ خوف کیا کرو کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, سب کر سکتا ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. دنیا بھر کے قصے کہانیاں بچوں کو سنائے ہوں گے اور سنائی ہوگی, نہیں سنائی تو نبی پاک کی زندگی کے حالات اور صحابہ کی سیرت کے حالات نہیں سکھائے. دنیا کی چھوٹی سی کامیابی پر خوش ہو جاتے ہوں گے, آخرت کی بڑی بڑی کامیابی کی کوئی فکر نہیں ہے. انڈین ایکٹرز کی اگر کوئی بچہ نقل کرتا ہے, چھوٹا سا ہے, اگر ماں کے سامنے تھوڑا ڈانس کر لیتا ہے, باپ کے سامنے اگر تھوڑے سے ایسی ڈانس کی حرکتیں کر لیتا ہے, ماں پھولے نہیں سماتی خوشی میں, باپ اپنی اس میں مست ہے, وہ بیٹا کیسے کرتا ہے, انداز تو دیکھیے, یہ تو دیکھیے. کبھی اس پر بھی خوش ہوئے ہیں کہ بیٹا امامہ باندھ کر جبہ لے گا پہن کر مسجد میں گیا ہو اور کہے آج بیٹا سنت مصطفیٰ کے مطابق لگ رہا, کتنا اچھا دکھ رہا ہے. تھوڑی سوچ اپنائیے, تھوڑی سوچ بدلیے, اور یہ آج سے ہم نے یہ چھوٹی 4 سال 6 سال 10 سال اس عمر میں ہم نے اس کے ہاتھ میں وہ دے دیا جو نہیں دینا چاہیے. حرام جو چیز ہوتی ہے نا شریعت میں حرام, اگر بندہ دھڑلنے سے وہ چیز کرتا ہے بے جھجک بے رکاوٹ, حرام چیز, اس کا اثر آپ دیکھیے گا زندگی پر, لائف پر, گھر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس گناہ کا. جب آدمی حرام کام کو بے دھڑک کرتا ہے بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر. اس سے پہلے سال میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایریا جو آپ کے پیچھے ہے یہ مسلم ایریا ہے, اور شاید میری معلومات کے مطابق سوائے مسلمان کے یہاں کوئی نہیں رہتا. پھر تہواروں میں غلط آوازیں وہاں سے کیوں آتی؟ تہواروں میں پھر پٹاخوں کی آواز کیوں آتی؟ آپ یقین مانیں گے پڑھنے والوں کا پڑھنا مشکل ہو گیا, روم چھوڑنا پڑا تھا, روم نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اتنی بھینکر آواز آتی ہے, نہیں پڑھ پا رہے ہیں, روم چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے کہ شاید یہاں دوری کی وجہ سے آواز نہ. یہ آپ دیکھیں گا اس کا اثر, یہ ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ بچ جائیں, فائدہ ہو, ورنہ نسلیں بھگتے گی اس کا اثر, نسلیں بھگتے گی اس کا. اسی لیے قرآن میں اللہ پاک نے قرآن رسول تو عطا کیے, رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں کتاب بھی دی کہ رسول کی ایک زندگی ایک لمٹ تک رہے گی, اس کے بعد وہ اٹھا لیے جائیں گے, اس کے بعد تم قیامت تک آتے رہو گے. اب تمہارا رہنا کیسے ہوگا, کیسے زندگی گزارو گے؟ تو اگر رسول کی زندگی پاتے ہو تو اس کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارو, اور اگر رسول کی زندگی کے بعد تمہارا جنم ہوتا ہے تو قرآن تو ہے ہی ہے اللہ کی کتاب, ساتھ بھی رسول کی جو حدیثیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر, قرآن کو سامنے رکھ کر, حدیث کو سامنے رکھ کر, اب جس طرح میرے رسول چلے ہیں کا اس طرح سے زندگی گزارنا, تو انشاءاللہ یہ زندگی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی.
اور ہر انسان کی منزل ایک ہی ہے، سب کو وہی پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، سب کو وہیں پہنچنا۔ تو کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی اولاد کو اب صحیح دشا دکھائیں، اور یہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال کی عمر اس تک پہنچ جاتا ہے، تو 3 چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایک صحیح عقیدہ، دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا حلال کاروبار۔ ایک نظر سماج پر ڈالیے اور آپ دیکھیے کہ یہ 3 چیزیں جس کی ہر والد کو ضرورت ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس یہ چیز ہے؟ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آج آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے عقیدے پال کے بیٹھے ہیں اور نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں۔ نیک بیوی، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی تو گھر سے ہی نکلتی ہے، کسی کے گھر سے، اب وہ نیک نہیں ہے تو ذمہ دار کون؟ اور تیسری چیز ہے حلال روزی روٹی۔ جو بیچارہ پورا دن اسکرین پر رہے گا، اس کو حلال کمانے کا راستہ کہاں سے ملے؟ پورا دن جو اسکرین پر ہے، تو پوری رات جو اسکرین پر بیٹھا ہے بیچارہ، اب وہ بیچارہ فراڈ کے سوا کہاں سے آگے بڑھ پائے گا؟ گھر کیسے چلائے گا؟ سنسار کیسے چلائے گا؟ وہ تو کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس لیے پھر جب کوئی راستے نہیں ملتے حلال روزی کے، تو پھر وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی دولت مل جائے، اس کی دولت آ جائے، کسی کو ہیک کیسے کیا جائے، کسی کے اکاؤنٹ کا پیسہ مجھ میں کیسے آ جائے۔ بہت سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی، دوست نے دوست کو نہیں چھوڑا ہے، بھائی نے بھائی کو نہیں چھوڑا ہے، ہیک کرنے میں، غلط پیسہ لانے کے لیے، کیونکہ حلال کا جب ہوگا نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ تو ہونا چاہیے، تو لوگ پھر حرام کا راستہ اختیار کرتے ہو، یہ کرتے کہ یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں نوجوان کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں نوجوان ہے اور ہے تو یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہے، نہیں ہے تو آپ اس کے لیے اویلیبل کروائیے، آپ اس کو دیجئے یہ 3 چیزیں، صحیح عقیدہ، اور یہ بچپن سے دیا جائے گا۔ بیٹا یہ چیز ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس کے دل میں نفرت پیدا کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بنیاد بچپن سے ڈالی تھی۔ امام حسن کی عمر بہت چھوٹی تھی، انہوں نے کھجور ڈالی تھی، صدقے کی کھجور تھی، منہ میں ڈال لی، سرکار نے کہا تو بیٹا نکال بیٹا۔ سرکار نے ہماری طرح نہیں کہا کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں آگے چل کے سمجھ جائے گا، بیٹا نکال، سیدوں کے لیے سستا حلال نہیں ہے۔ سرکار کا یہ تربیت کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ اس بچپن میں اس کے ساتھ ناانصافی مت کیجیے، مت تھمائیے ایسی چیز اس کے ہاتھ میں جو اس کے بھوشیہ کو برباد کر دے، مت دیجیے اس کے ہاتھ میں ایسی چیز جو اس کے مستقبل کو اندھا کر دے، اس کے مستقبل میں اندھیرا چھا دے، مت دیجیے ایسی چیز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر بچہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، خدا کے یہاں جواب پہ آپ بھی ہوں گے، جیسا بچہ گنہگار ہوگا ویسے آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ بچہ تو شاید ہی کہہ کر چھوڑ جائے گا، بولا ہمیں کیا معلوم تھا، ہم نے تو مستی میں آ کر ہم نے تو نہ سمجھیں گے، اپنے باپ سے کہہ دیا ابا یہ چاہیے وہ چاہیے، باپ نے دے دیا تو ہم سمجھے اچھی چیز ہوگی اس لیے باپ نے دیا ہے، کیونکہ باپ بھی اپنے بچے کا برا سوچتا ہے۔ لیکن آج کلچر ایسا ہے کہ باپ بھی برا سوچتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کا بھوشیہ برباد کرنے کی ٹھان کر بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے سماج کے باپ کوشش کریں، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع کی تھی میں نے امام زین العابدین کی نصیحتوں پر، لیکن وقت ختم ہو گیا، بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کریم بہرحال ان بزرگوں کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔